بلند درجات کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مشقت، بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب بیماری کی حالت میں بھی مشکل ہوتی ہے، پانی اندر جاتا ہے، لگتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بار بار وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ کرے گا تو اس کا اجر پا لے گا۔ اور یہ کہ سردی کے موسم میں اسپیشلی ہمیں تو اتنی سہولت ہے، یہاں پہ گرم پانی ہر وقت مل جاتا ہے، یا جیسے ٹھنڈے ملکوں میں یا پاکستان وغیرہ میں بیچاروں کو گرم کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں موٹر چلا لو، نلکا چلا لو تو اس سے پانی لے لو، تھوڑا کوسا کوسا پانی ہوتا ہے اس سے وضو کر لیتے ہیں۔ جتنے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے گا اتنا ہی اجر زیادہ ہے۔ گرم پانی ایک سہولت ہے، ٹھنڈے پانی سے کرنے سے آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا۔ تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری اور باطنی طور پر توجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہر وضو کا حق ہے کہ وہ دیا جائے، ہر وضو کے ساتھ 2 نفل پڑھے جائیں جب بھی آپ وضو کرو۔ اگر زیادہ نہیں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو آپ کو تحیۃ الوضو 2 پڑھنے چاہیے۔ اب یہاں پہ اسکالرس کی ڈفرینٹ رائے ملتی ہیں۔ تحیۃ الوضو کے ساتھ آپ اور نیتیں بھی ملا سکتے ہیں، اس رب کی ذات وہ اگر ہمیں اس کے ساتھ شکرانے بھی کر لیں، حتیٰ میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتی، شکرانے کے، حاجت کے، یہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے یہ سارے نفل، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو یہ تحیۃ الوضو کر کے کر لیں، چاشت اشراق کے ساتھ کر لیں، جو بھی مطلب کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایک سے زیادہ نیت کرنے پر اجر دے گی۔ یہ وعدہ ہے کہ آپ جیسی نیت کرو گے آپ کو ویسا ہی اس کا اجر ملے گا۔ اب یہاں پہ کہ تحیۃ الوضو کے بعد حاجت کے پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے، 2 رکعت نماز حاجت، یہ ایک قسم کی نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رشوت دے رہے ہیں کہ میں 2 نفل تحیۃ الحاجت پڑھوں گی پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت رکھوں گی۔ اب میں کیوں ویسی اللہ کی محبت میں 4 نفل 10 نفل نہیں پڑھ لیتی اور اللہ سے بعد میں بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میں 10 نفل تیری محبت میں پڑھ لی، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا پھر اپنی خواہش رکھ دیں، وہ زیادہ افضل عمل ہے رادر دین میں تحیۃ الحاجت کے رکھ لوں، یا کوئی بھی مطلب کئی لوگ کئی طرح سے پڑھتے ہیں، اب مجھے ان کے نام نہیں آتے۔ بہرحال جو بھی ایکسٹرا تحیۃ الوضو کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں یا چاشت اور اشراق اور اوابین کے علاوہ نفل پڑھتے ہیں، کوئی ایگزسٹ نہیں ہے۔ شکرانے کے جتنے، شکرانے کے نام کیوں دینے ہیں؟ اپنے اللہ کی محبت میں پڑھیں جتنے پڑھنے ہیں نا۔ جی اللہ کی محبت، اللہ تیری محبت ہے، میں تیرے آگے جھکنا چاہتی ہوں، تیری محبت میں پڑھ رہی ہوں، یہ شکر ہی ہوگا نا اللہ کی محبت کے آگے، اس کے آگے جھکیں گے ضرور کہنا شکرانے کے نفل۔ بدعت کے اندر مطلب خدشہ جاتا ہے نا اس میں جانے کے لیے، تو وائی وی ڈوئنگ دس۔ جی جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سبحان اللہ، مطلب میرا کام ہوگا تو میں نفل پڑھوں گی ورنہ میں نہیں پڑھوں گی، ہماری اوقات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ڈیل کرنے کی۔ جتنے پھر وہی علم کی کمی ہے نا، اور میں کچھ نہیں کہوں گی کہ ہمیں کتنا دین کا علم لینے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی، ہر وضو کے بعد نوافل انہوں نے پڑھے۔ اب میری اور آپ کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، ایک بندے کو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ وضو کرے پڑھ لے 2 نفل، اللہ کی محبت لے لے۔ اب جس کے بچے چھوٹے ہیں، جس نے گھر کا کام کرنا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ اپنی کوشش کریں کہ 5 نمازوں کے ساتھ وضو ہر کوئی کرتا ہے، ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جیسے ونٹر میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ نہیں وہ آگے حدیث آ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا، اسپیشلی کیا وضو تھا صرف امت کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ آپ نے وضو اٹھ کے کیا کہ میرا وضو تھا میں نے وضو کیا، دوسری دفعہ کہا ستو پیے، ستو پینے کے بعد کہا کہ میرا وضو ہے، ہم اگلی نماز پڑھتے ہیں کہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو۔
اگر پانچوں میں بھی نہیں تو ابھی روزے ہیں، نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک جو نہیں پڑھ رہے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں ایک نماز کے بعد، پھر آہستہ آہستہ دوسری کے بعد پڑھنا شروع کر دے، تیسری میں پڑھنا شروع کر دے، پھر آہستہ آہستہ. ہر وضو کا حق یہ ہے یا تو ذکر و اذکار کیا جائے یا نفل دی پڑھا جائے، تاکہ وہ وضو کا پانی آپ کے حق میں، کیونکہ وہ ضیاع ہو رہا ہے نا. تو یہ پوچھ رہی تھی کہ جن نمازوں میں نفل نہیں پڑھ سکتے جیسے اثر ہے ہاں ہاں کی نماز میں، تو تب بھی ہر نماز کے ساتھ اثر تو میں پڑھ دیکھیے سکتی ہوں. آپ نے اثر سے پہلے پڑھنی ہے، اور یہ بھی کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں کہ اثر کی نماز کے بعد آپ کی کوئی سنت نماز نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کی یہ فرض نماز ہے یا نفلی نماز ہے. آپ نے جو بھی آپ کے سنت چھوٹتے تھے یا آپ کا دل ہوتا تھا نفل پڑھنے کے لیے، آپ اسی وقت پڑھ لیا کرتے تھے، ایکسیپٹ وہ جو ہمیں کہہ دیا گیا کہ 12 نون نہیں، دوپہر سورج نیزے پہ ہو یا ڈوب رہا ہو یا اٹھ رہا ہو، یہ 3 اوقات ہیں جو کہ زوال کے ہیں. باقی آپ اینی ٹائم اینی عبادت کر سکتی ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ بچپن سے سکھا دیا گیا عصر کے بعد یا عصر سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنے، یا پھر فجر کے بعد یا پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنے. اب جیسے جیسے علم آ رہا تو خود ہی اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے نا کہ اگر مغرب کے بعد فجر کے بعد نہیں پڑھنے، فوراً 10 منٹ بعد ہم کیوں اشراق کے پڑھ رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج نہیں نکلتا تب نہیں پڑھ سکتے، سورج کے بعد تو ہم پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ریزن دو مجھے، کوئی دلیل دو. میری بات سنیں، جو بھی بات کر رہی ہے میری بات سنیں. فجر کی نماز میں نے سنت اور فرض پڑھ لی ہے نا، اس کے بعد جتنی میری قضا نمازیں ہیں، اب آپ کو یہ بھی ایک اور کنسپٹ مل جائے گا، جتنی بھی قضا نمازیں ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا تل زوال کا ٹائم تک. وہ ہماری عادت نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے. کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی کہ آپ نہیں پڑھ سکتے نماز کے بعد. یہ جو ہمیں کہا گیا نا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد یا کسی کوئی بھی نماز جو کہ اینڈ پہ فرائض پہ ختم ہوتی ہے، جو نفل پہ ختم ہو رہی ہے اس کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، جو فرائض پہ ختم ہو رہی ہے اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کانسیپٹ ہمیں کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا. اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو مجھے ضرور بتائیں، آئی لو ٹو نو. یہ کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے، وہ وراثت آباء و اجداد کی، جیسے وہ کرتے ہیں بیچارے ویسے ہی ہمیں دے دی، انہوں نے منتقل کر دی. انہوں نے علم تو نہیں نا بتایا، نہ ہم نے پوچھا. آج کا بچہ پوچھتا ہے وائی، گیو می دا ریزن. اگر میرے پاس حدیث نہیں ہوگی، سنت کا علم نہیں ہوگا، قرآن کا علم نہیں ہوگا، میں بچے کو سیٹسفائی نہیں کر سکوں گی. بچہ وہی کرے گا جو باہر سے سنے گا. پھر ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا، سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. جی سوری، یہ میں نے بھی پوچھنا تھا کیونکہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے نا پروگرام دیکھ تو کسی نے فون پہ پوچھا تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے نفل وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں 4 سنتیں پڑھ لو، وضو نہ پڑھو. سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں، وہ نفل کی طرف چل جاتے ہیں. اس میں بھی حکمت ہے. میں جس نے صرف پڑھنی 4 فرض ہیں، اب میں کہہ رہی ہوں بھی آپ 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھ لو. اب جو سنت موقدہ تھی یا غیر موقدہ وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو نفل ہی ہے نا. تو 2 کی بجائے وہ 4 کی انہوں نے ان کو ترغیب دے دی. یہ بھی حکمت ہے دین کی. لیکن میں پہلے 2 پڑھ لیتی تھی نفل، پھر 4 سنتے، پھر 4 فرض، کیونکہ عادت پڑی. ہاں اگر آپ ایسا کرتے تو ایکسیلنٹ، الحمدللہ آپ کی 6 نفل نماز ہوگی بیفور فرائض. یہی ہے نا، جب ہمیں علم نہیں نہ ہوتا، انہوں نے تو حکمت کی 2 کی طرف میں اس کو لگانے کی بجائے میں 4 کی طرف لگا دوں. ہاں ہاں، کئی دفعہ پتہ نہیں باجی دماغ میں نہیں رہتا، کئی دفعہ میرے منہ سے اس طرح بات نکل جاتی ہے. تو ہاں بتایا گیا کہ فجر کی نماز سے ٹائم شروع ہونے سے پہلے وضو کے نفل پڑھ لو، جب ٹائم شروع ہو جائے تو پھر نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ سنتیں ہم پہلے پڑھتے ہیں. ہاں سنتے. دیکھیں لاجک، سنت کیا ہے؟ نفل ہے. ہر فرائض کے علاوہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل، وہ ساری نفل نماز ہے. تو پھر سنتوں سے پہلے نفل پڑھ جتنی مرضی پڑھیں. 2 ہی نہیں ہے، 2 تو افضل ترین ہے. ہاں جی، آپ کو جتنا موقع. ٹائم شروع جی ہو گیا جی جی. دیکھیے آپ نے باجی وہ تو تہجد میں چلے جائیں گے، سینس بن رہی ہے نا. فجر نماز شروع ہونے سے پہلے 2 نفل پڑھیں گے تو اور افضل بات ہو جائے گی. سبحان اللہ، دین اتنا وسیع ہے نا، ہم لوگ نیرو ہو کے اس کو تنگ کر رہے ہیں. ہاں تو دیکھیے میری بات، کم آن گرلز، فجر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک جتنے بھی نفل آپ پڑھیں گے نا وہ تہجد ہی گنی جائے گی. تحیۃ النفل بھی پڑھیں گے 2 نفل، وہ نوافل ہی تو ہے نا، تو وہ تہجد میں گنے جائیں کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ تہجد کا ہے. آپ تحیۃ الوضو کر کے پڑھیں، آپ کی انٹینشن تحیۃ الوضو کی ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن وہ ٹائم جو ہے وہ تہجد کا نفل افضل ترین کہہ لیں. تہجد کس کو کہا گیا؟ اپنی نیند کو توڑ کے اٹھنا اور پڑھنا.
ٹھیک ہے, وہ افضل ترین عبادت, تو وہ تو ایون مور بیٹر ہو گیا کہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے تحیۃ الوضو دے. پڑھ سکتے, کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں جو ہم نے تہجد کے نفل پڑھنے ہیں نا, تو وہ بھی تو نفل ہی ہے نا, تو اس میں اگر آپ 2 اور ایکسٹرا تحیۃ الوضو کر کے پڑھ لیں, جہاں پہ آپ نے 6 پڑھنے 8 پڑھ لیں, تحیۃ الوضو نہ بھی کریں تو اسٹل افضل ہے تحیۃ الوضو سے. باقی نمازیں جو ہیں نا, چلو آپ کو چھوڑے, فجر اور عصر میں نہ پڑھیں تحیۃ الوضو, سنتیں پہلے پڑھتے ہیں نا, دونوں کی سنتیں پڑھنا شروع کر دیں تو سیم بات سیم ہی ہے. جو کہتا ہے کہ اثر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں بھی, پہلے آپ نے 4 سنتیں پڑھنی, پھر فرض پڑھنی ہے, اور ہر نماز سے پہلے سنتیں پڑھائی گئی ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے. ایگزیکٹلی, وہ نہ صرف مغرب سے پہلے نہیں, ہر جماعت جب اذان ہوتی ہے اور جماعت ہوتی ہے, آپ دیکھنا اللہ کے گھر جب جاتے ہیں نا, وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں, 2 نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بٹوین پڑھا کرتے تھے, ہر جماعت سے کھڑی اذان اور اقامت سے درمیان میں 2 نفل اگر آپ کو اجازت ہے. یہاں پہ بھی 15 منٹ آپ کو دیتے ہیں ان بٹوین, اسی لیے دیتے ہیں. اب 2 نفل پہلے پڑھیں, وہ اقامت سے پہلے پھر سنتیں جو آپ نے پڑھنی ہے, اور ایک دماغ اپنا کھول لیں, سنت موقدہ, غیر موقدہ, نفل, یہ سارے نفل ہیں, نوافل ہیں. ان کو علماء کرام نے کیوں موقدہ اور غیر موقدہ کہا, کہ کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار سے کیا, ان کو موقدہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے قریب تھی, آپ نے زیادہ تکرار سے کی. جو غیر موقدہ ہے آپ نے کبھی کبھار کی. جو نفل ہیں وہ سارے کر لیں جس کو ضرورت ہے, ساری نفلی عبادت سوائے فرائض کے. آپ کو کسی کی پوچھنی ہوگی سوائے فرض کے. آپ نے 4 فرض پڑھ لیے, 2 فرض پڑھ لیے نا, تو آپ کی اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہے, انلیس اس نے آپ نے حق نہیں دیا. پھر وہ پڑھ سکتے ہیں نا بجی یہاں پہ بھی 2 چیزیں ہیں. میں یہی کہوں گی کہ پڑھیں. ویسے 2 نفل آپ کو کہوں گی نا پڑھیں, آپ نہیں پڑھیں گے. اگر میں کہوں گی آپ کی قضاء نمازیں ایٹ لیسٹ وہ نفل ہی بن رہی ہیں, مان جائیں, ٹھیک ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نفل نماز اس سے بیٹر ہے کہ آپ نفلوں کو ترجیح دیں, میں کہہ رہی ہوں قضاء نماز کو ترجیح دیں. قضاء چھوٹی ہوئی ہے, جب آپ دین کی طرف آتے ہیں نا, دل میں خلش ہوتی ہے میں اس کو پورا کروں, تو اس کے لیے آپ محنت کریں گے. آپ 2 بھی ہر نماز کے ساتھ 1 نماز بھی پڑھیں. ایکسٹرا نفل جو ہوتے ہیں نا آپ وہ نہیں پڑھیں گے. اگر فار ایگزامپل میں زور کا کہتی ہوں کہ آپ نا اپنی قضاء نماز پڑھیں, آپ 4 پڑھیں گی, اینڈ پہ 2 نفل ہے نا, اس کو چھوڑیں گے تو آپ 4 پڑھ رہی ہیں. نفل کو چھوڑ دیں, ہمت ہے تو وہ نفل بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے. پھر 4 آپ قضا کر کے پڑھیں. جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے معافی مانگ لی ہے تو نہیں ہونا, میں کہتی ہوں معافی مانگ لی میں نے, اب کوشش بھی کر لی, میں دوبارہ نہیں چھوڑوں گی نماز کو, جب بھی چھوٹے گی میں پڑھ لوں گی. لیکن اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ جو میرے سے فرائض چھوٹ چکے ہیں میں اس کو کمپنسیٹ کر رہی ہوں, میرے سے ہر نماز کے ساتھ 2 ایکسٹرا نفل نہیں پڑھے جائیں گے. فرض کر کے وہ پڑھوں گی نا نفلی چھوٹی ہوئی نماز, پھر بھی آپ فائدے کا سودا کر رہی ہیں. کوئی یہ ایکسٹرا کچھ نہیں ہے, کر لیں, نفلی عبادت گنی جائے گی. اگر واقعی اس بات پہ آتے ہیں نا کہ یہ نفلی عبادت ہے اور فرائض جو چھوٹ گیا, جو مر گیا, اس کو کہتے ہیں فوت ہو گئی ہے, تو اس کو کیسے لٹا سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ 2 ہی ہوئی تھی, زیادہ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے ان کو لٹایا. یہ ہمیں دلیل ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں کہ نہیں, تو اس وقت تو کلیئر کرائیٹیریا تھا نا, یا تو نماز پڑھنے والے تھے یا نہ پڑھنے والے تھے, ان سے تو قضا ہوتی نہیں تھی. ہمارے جیسے تھوڑی ہوتے تھے. اب تو اسکالر کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کے میں داخل ہی نہیں ہوتا, اتنا سخت وہ کہتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو بچپن سے اگر دماغوں میں ڈال دیا جائے تو خود ہی کرائیٹیریا صاف ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا. ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا. سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فتح مکہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موضوع پر مسح کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز مل جائے, ورنہ آج اٹھ کے امت کو اتنا وقت ڈالا ہونا تھا ان علماء لوگوں نے کہ ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا ہے. کسی کے ساتھ آسانی ہے, کسی کے لیے مشکل ہے. ابھی یہ سوکسوں کی مسے کو لے کے اتنا ایشو بنایا ہوا ہے, حتیٰ کہ اتنا آسان اس میں, ہاں اب آ جائے گی آگے. معلوم ہوا کہ وضو قائم ہونے کی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں ہے, افضل ہے. پہلی نماز ظہر سے لے کے عصر کے درمیان کسی کی چگلی ہوگی, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کسی کو شاؤٹ کر دیا, کچھ ہو گیا, کیا ہے وہ صغیرہ گناہوں کو واش کرتا ہے نا وضو میرا. جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں اس سے, سوائے کبیرہ کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. تو کیا ہے افضل ہے, اگر نہیں کریں گے تو اوکے.
اور میں خود ایک ایک وضو سے ظہر کی نمازیں ایک وضو سے پڑھ ہو جاتی ہیں، فجر کی لے کے پوری عشاء تک یہ چھوٹے دنوں میں پوری پڑھ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ظہر کی نماز پڑھی ہے اور تحیۃ النفل پڑھے ہیں، ہاں جی، لیکن وضو ہے تو اثر پڑھنے سے پہلے پھر تحیۃ نہیں تحیت الوضو کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے وضو کیا ہے، وہ جو وضو آپ نے ویسٹ کیا ہے نا اس کو کمپنسیٹ کر رہی ہیں، اس سے کچھ ادا کریں، اچھا کر رہی ہیں تاکہ وضو، کیونکہ وضو کی اب دیکھیے کہ آپ بہت تھوڑے پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور یہ کاؤنٹیبل ہوگا ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قیامت والے دن پوچھا جائے گا پانی جو ضائع کر رہی ہیں. تو اگر ہم نے ضائع کیا تو اس کے متبادل ہم نے ایک اچھا عمل بھی کر لیا ہے، اور وہ ایسا اچھا عمل ہے جو آخرت میں جنت کے میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. دودھ پینے سے کلی کرنا. بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے. آپ نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا. دودھ پینے سے منہ میں چکنائی لگتی جس کی وجہ سے کلی کرنی پڑے. بکری کا گوشت کھایا اور سٹریٹ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، اس کے بعد وضو نہیں کیا. سبحان اللہ. آپ نے ستو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، وہ منہ میں کیونکہ ستو کا وہ ریشے رہ جاتے ہیں نا منہ میں. جو چیز آپ کو بودر کر سکتی ہے اس کے لیے وضو کر لیں، جو چیز بودر نہیں کرتی آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. پتہ وہ تو پسندیدہ بھی تو نہیں ہے نا، نماز آپ اللہ کے سامنے کھڑے اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اسی لیے کئی تو بہت بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ پیاز اور لہسن نہیں کھاتے، کیونکہ نماز پڑھنی اور منہ سے بدبو آئے گی. اس رب کے سامنے کھڑے ہونا، فرشتے ہمارے پاس نہیں آئیں گے. تو وہ اس ریزن سے کہہ رہے ہیں، ویسے نہیں، منع نہیں ہے، آپ کھا سکتے، اس کے تو فائدے اتنے ہیں.